لیکن جب غلاف کی صورت کے اندر آ گیا، کوئی کپڑا جس کی نسبت قرآن کے ساتھ ہو گئی، اب اسے نیچا گرانا بھی ہم بے ادبی سمجھتے ہیں، اس کو چومتے ہیں، اور وہی گتا جو بازار کے اندر عام سمجھا جاتا تھا، لیکن اب اس کی نسبت قرآن کے ساتھ ہو گئی، وہ گتا بھی قیمتی ہو گیا۔ اس لیے کہتے ہیں اگر ابو بکر صحابی نہ ہوتا آپ جو مرضی کہتے، اگر عمر صحابی نہ ہوتے آپ جو مرضی کہتے، عثمان و علی اگر صحابی نہ ہوتے آپ جو مرضی کہتے، لیکن اب ان کی نسبت حضور کے ساتھ ہو گئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا، صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم، جس چیز کی نسبت دین کے ساتھ ہو جائے یا حضور کے ساتھ ہو جائے، اس چیز کی نسبت بھی بڑھ جاتی ہے، اس کی قدر بھی بڑھ جاتی ہے۔ 50 سال پہلے یا 100 سال پہلے جب یہاں پہ مسجد نہیں تھی تو لوگ یہاں پہ جوتا لے کے آتے تھے، کوئی اسے پوچھنے والا نہیں تھا، لوگ جوتا لے کے آ رہے ہیں، لیکن اب اس کے اندر جوتا نہیں لا سکتے، کیوں؟ یہ مسجد بن گئی۔ شاید اس سے بھی قیمتی پتھر تمہارے گھروں کے اندر لگا ہوا ہو، تمہارے کمروں کے اندر لگا ہوا ہو، لیکن آپ وہاں جوتے لے کے آتے ہیں، لیکن مسجد کے اندر آپ جوتا اندر نہیں لا سکتے، اگر لائیں گے تو جوتے آپ کو پڑیں گے، جوتا نہیں لا سکتے، کیوں؟ اس پتھر کی نسبت مسجد کے ساتھ ہو گئی، اس جگہ کی نسبت مسجد کے ساتھ ہو گئی۔ یہ جو قرآن کے گتے لگے ہوئے ہوتے ہیں، پہلے ایک عام گتا تھا جہاں پہ مرضی اس کو رکھ دیا جائے، لیکن جب اس گتے کی نسبت قرآن کے ساتھ ہو گئی، لگال غلاف ایک عام کپڑا ہی ہے نا جو ہم پہنتے ہیں یا ویسے استعمال کرتے ہیں، لیکن جب غلاف کی صورت کے اندر آ گیا، وہی کپڑا جس کی نسبت قرآن کے ساتھ ہو گئی، اب اسے نیچا گرانا بھی ہم بے ادبی سمجھتے ہیں، اس کو چومتے ہیں، اور وہی گتا جو بازار کے اندر عام سمجھا جاتا تھا، لیکن اب اس کی نسبت قرآن کے ساتھ ہو گئی، وہ گتا بھی قیمتی ہو گیا۔ اس لیے کہتے ہیں اگر ابو بکر صحابی نہ ہوتا آپ جو مرضی کہتے، اگر عمر صحابی نہ ہوتے آپ جو مرضی کہتے، عثمان و علی اگر صحابی نہ ہوتے آپ جو مرضی کہتے، لیکن اب ان کی نسبت حضور کے ساتھ ہو گئی ہے، اب کوئی انہیں کچھ کہے گا تو اسے بھی جوتے پڑیں گے۔ ان کی نسبت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوگی۔ جس چیز کی نسبت میرے نبی کے ساتھ ہو جائے اس کی قدر بڑھ جاتی ہے۔ آپ گھر کے اندر داخل ہوئے تو حضرت عائشہ تندور پر روٹیاں لگا رہی تھی، آپ نے کہا عائشہ ایک پیڑا مجھے بھی دو، میں بھی روٹی بنانا چاہتا ہوں۔ آپ نے وہ پیڑا ہاتھ کے اندر لیا، اس کو گھڑا، اس کی روٹی تیار کی، تندور کے اندر لگا دی۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ کمرے کے اندر چلے گئے، آپ نے حضرت عائشہ کو آواز دی، عائشہ کوئی مہمان آ رہے ہیں، آپ اتنی دیر لگا رہی ہیں۔ تو حضرت عائشہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ، بات وہ نہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں، نہ میں کسی مہمانوں کے لیے، نہ کوئی مہمان آ رہے ہیں، بلکہ جس پیڑے کو آپ نے ہاتھ لگایا تھا اور وہ روٹی تندور کے اندر لگائی تھی، اس پیڑے پر آگ اثر ہی نہیں کر رہی، کیوں؟ میرے نبی کے ہاتھ لگے ہوئے۔ ایک اور مثال دیتا ہوں، آپ حضرت انس کے گھر گئے، حضرت انس نے آپ کی دعوت کی، آپ نے کھانا نوش فرمایا، کھانا کھانے کے بعد آپ نے ایک کپڑے کے ساتھ اپنے ہاتھ صاف کیے۔ حضرت انس کہتے ہیں بعد کے اندر حضرت انس نے صحابہ کی بھی دعوت کی، صحابہ دعوت پر گئے، حضرت انس نے وہ کپڑا تندور کے اندر ڈال دیا، اور جب باہر نکالا وہ کپڑا جلا نہیں، سڑا نہیں ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا انس، کپڑا آگ کے اندر ڈالا جائے تو وہ سڑ جاتا ہے، لیکن آپ نے جو کپڑا آگ کے اندر ڈالا ہے وہ جلا نہیں، سڑا نہیں ہے۔ تو حضرت انس کہتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے ایک مرتبہ حضور کی دعوت کی تھی، اور میں نے حضور نے اس کپڑے کے ساتھ اپنے ہاتھ صاف کیے تھے، جب بھی یہ کپڑا میلا ہوتا ہے میں تندور کے اندر ڈال دیتا ہوں، تندور کی آگ کپڑے کو کچھ نہیں کہتی، میل کو کھا جاتی ہے۔ میرے نبی نے روٹی لگائی، اس پر آگ اثر نہیں کر رہی، جس پر میرے نبی نے جس کپڑے کے ساتھ ہاتھ صاف کیے اس پر آگ اثر نہیں کر رہی۔ یہ تو کپڑا ہے، اگر ابو بکر کے ہاتھ میرے نبی کے ہاتھ کے اندر آ جائے، اگر عمر کے ہاتھ میرے نبی کے ہاتھ کے اندر آ جائے، اگر عثمان کا ہاتھ میرے نبی کے ہاتھ کے اندر آ جائے، اگر علی کا ہاتھ میرے نبی کے ہاتھ کے اندر آ جائے، بلکہ آپ جب مسجد کے اندر داخل ہوتے آپ حضرت ابو بکر کا ہاتھ دائیں طرف سے پکڑ لیتے، عمر کا ہاتھ بائیں طرف سے پکڑ لیتے، اور صحابہ کو مخاطب کر کے فرماتے میرے صحابہ قیامت کے دن ہم اسی طرح اٹھائے جائیں گے کہ میرے دائیں طرف ابو بکر ہوگا اور میرے بائیں طرف عمر ہوگا۔
جن کے ہاتھوں کے ہاتھ میرے نبی کے ہاتھ کے اندر ہو وہ کیسے راستے سے بھٹک سکتے ہیں اور وہ کیسے جہنم کے اندر جا سکتے ہیں معاذ اللہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مجلس کے اندر صحابہ کے اندر بیٹھے ہوئے تو آپ نے فرمایا میرا ایک صحابی ہے جو جنت کے اندر جائے گا، جنت کے 8 دروازے ہیں، 8 دروازے اس کا استقبال کریں گے، وہ جس دروازے سے چاہے جنت کے اندر داخل ہو جائے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ خوش نصیب کون ہے کہ جنت کے 8 دروازے اس کا انتظار کر رہے ہیں؟ تو حضور فرمانے لگے ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر صدیق ہے، حضرت ابو بکر صدیق ہے جس کے 8 دروازے استقبال کریں گے، ابو بکر جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ حضور فرمایا کرتے تھے میں نے سب کے احسانوں کے بدلے دے دیے، ابو بکر کے احسان کا بدلہ میرا اللہ دے گا۔ وہ کیسا احسان ہے جس کا بدلہ اللہ دے گا؟ اللہ نبیوں سے کہے گا کوئی اپنا امتی پیش کرو جس کا میں حساب و کتاب شروع کروں۔ حضرت آدم علیہ السلام کسی کو پیش نہیں کریں گے، نوح علیہ السلام کسی کو پیش نہیں کریں گے، حالانکہ سارے نبی کسی اپنے امتی کو پیش نہیں کریں گے۔ جب حضور سے کہا جائے گا اے میرے محبوب آپ بھی کسی امتی کو پیش کریں تو حضور حضرت ابوبکر صدیق کو آگے کر دیں۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا جو غصہ ہوگا، جلال ہوگا، وہ جمال کے اندر بدل جائے گا، غصہ اللہ کا ٹھنڈا ہو جائے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کریں گے۔ تو یہ وہ ذات ہے، صحابہ کرام کے ہاتھ میرے نبی کے ہاتھ کے اندر ہیں۔ جو میں اگلی مثال دینے چلا ہوں، اللہ تعالیٰ نے ان گھوڑوں کی، میں نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ العادیات کی تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان گھوڑوں کی قسمیں کھائی ہیں جن گھوڑوں پر صحابہ کرام بیٹھ کے حضور کے ساتھ جہاد کے لیے گئے۔ اللہ ان کی قسمیں اٹھا رہا۔ پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں ایک راستے کے اندر بیٹھا ہوا ہوں، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر یہ بات لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں اگر میں راستے کے اندر بیٹھا ہوں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوں اور اس راستے سے گزرے جس راستے پر میں بیٹھا ہوا ہوں، ان کے گھوڑے کی مٹی میرے اوپر پڑے تو پیر عبد القادر جیلانی یہ سمجھے گا کہ اللہ نے میرے اوپر جنت کو حلال کر دیا ہے، میرے اوپر جنت واجب ہو گئی ہے۔ تو اللہ ان گھوڑوں کی قسمیں کھا رہا ہے جن گھوڑوں پر صحابہ کرام نے سواری کی۔ اللہ فرما رہا ہے میں ان کی قسم اٹھا رہا ہوں ان گھوڑوں کی، اور جو گھوڑوں پر سواری کرنے والے ہوں گے وہ کتنے قیمتی ہوں۔ عبداللہ بن مبارک سے کسی نے پوچھا حضرت عمر بن عبد العزیز افضل ہیں یا حضرت امیر معاویہ افضل ہیں؟ تو عبداللہ بن مبارک کہنے لگے حضرت امیر معاویہ صحابی ہیں، عمر بن عبد العزیز صحابی نہیں ہیں۔ حضرت امیر معاویہ جس گھوڑے پر سوار ہو کر میرے نبی کے ساتھ جہاد کے اندر گئے، اس گھوڑے کے ناک کے اندر جو مٹی پڑی، عمر بن عبد العزیز اس مٹی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو اللہ ان گھوڑوں کی قسمیں اٹھا رہا ہے جن گھوڑوں پر صحابہ کرام نے سواری کی۔ احد کے اندر صحابہ کرام کے ایسے فضائل کیوں نہ ہوں؟ احد کے میدان کے اندر 70 صحابہ شہید ہو جاتے ہیں، احد کے میدان کے اندر میرے نبی کے دندان مبارک شہید ہو جاتے ہیں، زخمی ہو جاتے ہیں آپ خود، اور اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اور حضور کے چچا حضرت امیر حمزہ شہید ہو جاتے ہیں، حضرت مصعب بن عمیر جیسے صحابی شہید ہو جاتے ہیں۔ جب آپ واپس آئے تو آپ نے فرمایا صحابہ سے میرے صحابہ تبوک کے لیے چلنا ہے۔ 70 صحابہ احد کے اندر شہید ہو گئے، ابھی تک ہتھیار نہیں اتارے صحابہ نے، آپ میرے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں؟ تو حضرت مقداد بن اسود کہنے لگے یا رسول اللہ ہم بنی اسرائیل والوں کی طرح نہیں ہیں جو دریا کے کنارے پہنچے اور حضرت موسیٰ سے فرمایا موسیٰ تو جا کے لڑ یا تیرا رب جا کے لڑے، ہم ان کے ساتھ نہیں لڑتے۔ مقداد بن اسود کہنے لگے یا رسول اللہ ہم ان لوگوں کی طرح نہیں ہیں، اگر آپ ہمیں حکم دیں گے تو ہم آپ کے ساتھ ننگے پاؤں جانے کے لیے تیار ہیں۔ وادیاں آئی پار کر گئے، اس طرح صحرا آیا پار کر گئے، اور آگے دریا آ گیا۔ صحابہ نے اپنے گھوڑوں کو دریا کے اندر ڈال دیا، اور پیر نصیر الدین نصیر بھی پکار اٹھے کشتیاں اپنی وہ ساحل پہ لگائے ہوئے ہیں، کشتیاں اپنی وہ ساحل پہ لگائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے۔ صحابہ کرام کی فضیلت اس قدر ہے کہ جن گھوڑوں پر انہوں نے سواری کی، اللہ قرآن کے اندر ان گھوڑوں کی قسمیں اٹھا رہا ہے، کتنے قیمتی ہوں گے وہ، خود ان کے فضائل اور وہ خود کتنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والے ہوں گے۔ آپ فرمایا کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دل دیکھے، جو دل مجھ پر ایمان لانے کے قابل تھے اللہ نے مجھے وہ بندے دی۔ کہ محمد سے وفات تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفات تو نے تو ہم تیرے ہیں،
یہ جہاں چیز ہے کہ لوح و قلم تیرے ہیں